میں بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے میری خالہ سے شادی کرنے کے لیے راضی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جس خالہ کو ہمیشہ ماں کا رتبہ دیا، آج اس کو میری ماں بیوی بنانے کا حکم دے رہی تھی۔ میں غصے سے گرج کر بولا تھا، آپ کے خاندان میں ایسی روایت ہوں گی کہ بھانجے کی شادی خالہ سے کروا دی جائے، لیکن میرے باپ کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں مر جاؤں گا لیکن خالہ سے نکاح نہیں کروں گا، یہ نکاح حرام ہے۔ اور خالہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، لیکن میری ماں نے ایک سخت گھوری سے مجھے نوازا تھا اور غصے سے بولی تھی، محض 8 سال وہ تم سے بڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری شادی تمہاری خالہ سے ہوگی، یہ بات تم ذہن نشین کر لو۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو ممی بول رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ ہمیشہ سے میں انہیں خالہ خالہ بول کر پکارتا تھا، ایسے کیسے میں ان سے نکاح کر سکتا تھا؟ میں فوراً گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا ارادہ مولوی صاحب کے پاس جانے کا تھا۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں کیا کروا رہی ہیں، کیا مجھے یہ نکاح کر لینا چاہیے؟ ابھی میں پورچ میں داخل ہوا تھا جب گھر کے اندر خالہ آئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کر کے باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ میرا ارادہ مسجد جانے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی خالہ میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سہیل مجھے تم سے بات کرنی ہے، ضروری بات ہے، پہلے میری بات سن لو پھر چلے جانا۔ شرم سے میرا سر جھک چکا تھا۔ ایک عجیب سی جھجک مجھ میں پیدا ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں منع کر دوں کہ ابھی فی الحال میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا حکم ٹالنا مجھے معیوب لگا تھا، اسی لیے خاموشی سے میں گاڑی وہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری زندگی میں ایسا موڑ بھی آئے گا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا۔ جب کئی سالوں سے اماں مجھے شادی کے لیے بول رہی تھیں تب مجھے ہاں بول دینی چاہیے تھی، لیکن بس میری ایک کوتاہی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ بابا کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے میں ماں کو ہمیشہ اہمیت دیتا تھا، کہیں وہ کسی بات کو دل پر نہ لے لیں، مگر اب جو وہ کر رہی تھیں یہ باتیں میرا خون خشک کر رہی تھیں۔ میں خالہ کے ساتھ لاؤنج میں پہنچا تو ممی بھی ان کی آوازیں سن کر باہر آ گئیں، لیکن خالہ ممی کو صاف گوئی سے بولی تھیں، باجی مجھے آپ کے بیٹے سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ جب ممی فوراً بولی، ارے کمرے میں کیوں جاؤں میں، تم چلی جاؤ اس کے ساتھ، اکیلے میں وقت گزارو، ایک دوسرے کو سمجھو، آگے تم دونوں نے ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ میں نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھیں۔ میری ماں کیسا گناہ کروانا چاہ رہی تھی؟ وہ مجھے لے کر واقعی ممی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ میرا دل ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مٹھی میں بھینس رہا ہو۔ میں لڑکا تھا مگر اس کے باوجود شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا۔ میں سر جھکا کر ممی کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک وہ میرے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ میرا پورا وجود ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ اچانک انہوں نے میری تھائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں سہیل تم اس رشتے کے خلاف ہو، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کبھی تمہیں خود سے مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے ہی تمہاری ممی کو رشتے کے لیے بولا ہے۔ تم مجھے پسند ہو، مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن تمہارا یہ انکار مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اسی لیے تم پرواہ مت کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے نزدیک یہ نکاح حلال ہوگا لیکن میرے نزدیک یہ نکاح حرام ہے۔ رشتے میں آپ میری خالہ لگتی ہیں اور ایک خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، کیا میں اپنی ماں سے نکاح کروں؟ میرا غصے سے پارا ہائی ہو گیا تھا، دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ خالہ ایک نظر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ میرا دل کیا کہ میں انہیں جھنجھوڑوں کہ اب کیوں چپ ہیں، بولیں جو میں پوچھ رہا ہوں، لیکن ان کی جھکی ہوئی نظریں، ان کے چہرے کی اداسی دیکھ میں مزید کچھ نہیں بول پایا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔
میری ماں اور خالہ دماغی طور پر مفلوج ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ غلط ہے، مگر میں ابھی تک اصل حقیقت سے نا واقف تھا کہ یہ نکاح کیوں کروایا جا رہا ہے۔ باہر آتے ہی میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور گاڑی مسجد کے راستے کی طرف موڑ دی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ خاندان میں اگر یہ بات کسی کو معلوم ہو گئی تو کتنی بدنامی ہوگی، لوگ کتنی تھو تھو کریں گے، میں کیسے سب کچھ برداشت کروں گا؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے افسوس اپنی ماں پر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کی اجازت خالہ کو دی کیسے؟ جب خالہ نے میرے لیے اپنی پسند ظاہر کی تھی تو ممی نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں؟ مگر کہتے ہیں نا، جب انسان کے پاس سمجھ نہ ہو تو وہ ایسی بیوقوفی کر ہی جاتا ہے۔ میری بائک مسجد کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرا ارادہ نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب سے پوری معلومات حاصل کرنے کا تھا۔ بائک ایک طرف پارک کر کے میں اندر چلا گیا تھا اور امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھ سے 2 قطرے آنسو کے گرے تھے۔ میں رب العالمین کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے بولا تھا، اے پاک پروردگار، میری ماں غلط فیصلہ لے رہی ہے، ان کو عقل اور شعور عطا کر۔ اے میرے مالک مولا، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنی خالہ سمجھا ہے، میں کسی قیمت پر بھی انہیں اپنا نہیں سکتا، اور یہ گناہ ہے، میری ماں کو سمجھ دے۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتا رہا تھا، یہاں تک کہ تمام نمازی جانا شروع ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے بالکل پاس مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دنگ رہ گیا تھا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ان سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، کیا ہوا نوجوان؟ ایسی کون سی پریشانی ہے جو تم اتنے ہلکان نظر آ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، میں تمہاری اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے ان سے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ماں باپ کا احکام ٹالنا گناہ ہے، لیکن جو قدم تمہاری ماں اٹھانے کو بول رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ان کے بنائے ہوئے اصول کی بے حرمتی ہے، اس لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ خالہ سے بھانجے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ خیر، اس سے آگے میں اور کچھ نہیں بولوں گا، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ گئے تھے۔ چند لمحے میں مسجد میں ہی بیٹھا خود کو سمجھاتا رہا تھا کہ مجھے اب گھر جا کر ممی کے سامنے کس طرح اپنی بات رکھنی ہے، اور پھر مغرب کی نماز ادا کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ خالہ بھی گھر پر موجود تھیں، لاؤنج میں بیٹھی وہ موبائل استعمال کر رہی تھیں۔ میرا ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں مولوی صاحب کا فتویٰ ان کو بتاؤں، مگر پھر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر مزید گزری جب ممی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا بدتمیزی کی ہے تم نے اپنی خالہ سے؟ جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد وہ میرے گلے لگ کر کتنا روئی ہیں؟ وہ تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہیں اور میں اپنی بہن کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ تم کیوں اس طرح برتاؤ کر رہے ہو؟ جبکہ میں اب پھٹ پڑا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی ضد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا تاکہ اس بات کا فتویٰ لے سکوں، اور انہوں نے سختی سے مجھے تاکید کی ہے کہ خالہ سے رشتہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کیوں مجھے گنہگار کرنا چاہتی ہیں؟ اور ایسی بھی کون سی محبت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ممی بولی، تمہارے نانا کی ملکیت تم نے دیکھی ہے؟ آدھی جائیداد کی وہ اکلوتی وارث ہے، ساری جائیداد تمہارے ہاتھ آ جائے گی۔ تم فضول کی باتیں سوچ رہے ہو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ عقل سے کام لو۔ ممی کی بات سن کر میں ایک بار پھر بولا تھا، آپ کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ معذرت، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے مزید مجھے یہ کرنے کے لیے بولا تو میں آپ کی شکایت نانا جان سے کر دوں گا۔
ابھی میں بات کو مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، تمہارے نانا نے ہی مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں تمہاری شادی تمہاری خالہ سے کروا دوں، جبکہ میں ممی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہ ایک خواب ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ کافی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھی انہی سب چیزوں کے بارے میں مجھے سمجھاتی رہی تھی اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میرے دماغ میں نانا جان کی جائیداد بھی آ رہی تھی جو کروڑوں کی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول بھی آ رہا تھا۔ ایسے کیسے میں اپنی خالہ سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ابھی میں انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری خالہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ایک لال رنگ کے لباس میں مقید تھیں، بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سنوارا گیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گیا جب وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ میں ابھی کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا کمی ہے مجھ میں جو تم مجھے مسلسل انکار کر رہے ہو؟ پسند کی شادی کرنا گناہ ہے یا پھر تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو عورت کو پسند کی شادی کا حق نہیں دیتے؟ ان کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا تھا۔ ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے یا آپ کسی کو چاہتی ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے سب سے لڑ جاؤں گا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے ہی پسند کرنا شروع کر دیں۔ خالہ، آپ میری ماں کے برابر ہیں، میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ بھانجے اور خالہ کا نکاح حرام قرار دیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اسلام کو جانچا نہیں ہے؟ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی، میں ماں کے برابر ہوں لیکن ماں نہیں ہوں۔ ہاں، میں نے یہ فتویٰ ضرور سنا ہے، مگر تم نے تحقیقات کی ہیں؟ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولا تھا، ہاں کی ہے۔ پلیز آپ میرے کمرے سے چلی جائیں، میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ بول کر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ ان کو باہر کر کے کمرے کا دروازہ بند کرنے کا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری خالہ آج میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ اچانک ہی وہ میرے قریب ہوئی تھیں اور پھر پوری کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی تھیں۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری خالہ لگتی ہوں سہیل، کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی آستین کو پھاڑ دیا تھا۔ میرا پورا وجود پتھر کا ہو چکا تھا کہ میری خالہ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہیں۔ کہنے کو وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر ابھی جو حرکتیں وہ کر رہی تھیں ایک جاہل عورت سے بھی بدتر تھیں۔ ان کی بلند آوازیں باہر تک گئی تھیں۔ باہر موجود محلے والے بھی ہمارے گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اتفاقی طور پر میرے نانا اور بڑے ماموں بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ سب میرے کمرے کا دروازہ اب زور زور سے پیٹ کر مجھے باہر آنے کے لیے بول رہے تھے، جبکہ میں خالہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہوش کریں۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک انہوں نے مجھے پیچھے سے جکڑ لیا تھا اور یکدم بولی، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری عزت خراب نہیں کروں تو چپ چاپ مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ تمہیں اتنا بدنام کروں گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری خالہ ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہیں، لیکن اگر مجھے ابھی اپنی عزت برقرار رکھنی تھی تو مجھے بروقت ہاں بولنا ہی تھا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جبکہ وہ مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ دروازہ کھول کر وہ باہر چلی گئی تھیں اور میں کمرے میں ہی سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش مجھ پر نازل ہوئی تھی؟ میں کسی بھی طرح اپنی خالہ اور ماں کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، لیکن میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ممی اور خالہ تو ایسی پاگل ہو چکی تھیں کہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نانا جان، ماموں اور دیگر رشتہ دار بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں حیران بھی ہوا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر پھر میں نے یہی سوچا کہ نانا جان کی جائیداد کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ بات حقیقت ہے، جب انسان کی جیب گرم ہو، اس کے پاس پیسہ روپیہ ہو
تو اگلا شخص عزت دینے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ بارات میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میرا دم نکل رہا تھا۔ مولوی صاحب سے میں نے ایک بار پھر فتویٰ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اس بار سختی سے تاکید کی تھی کہ اس نکاح کے خلاف ہو جاؤ، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کیوں رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول کی نافرمانی کر رہے ہو؟ بھانجی اور خالہ کا نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن نہ یہ بات میری ماں کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ میری خالہ کو۔ تھک ہار کر آج میں نے نانا جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ان کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتا تھا۔ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ نکاح کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ خالہ مجھ سے بڑی ہیں، میری محرم ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روک رہے؟ آپ اتنے تجربہ کار شخص ہیں، خاندان کا کوئی شخص انگلی کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں بہت الجھا گھر سے نکلا تھا۔ ممی نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ اب بارات میں 2 دن رہ گئے ہیں تو تم دور سفر نہیں کرنا۔ دلہا ہو یا دلہن، دونوں کے لیے ہی یہ وقت خطرناک ہوتا ہے۔ مگر میں تو ایسا ہو گیا تھا جیسے ان کی بات مجھے سنائی ہی نہیں دے رہی ہو۔ نانا جان کے گھر پہنچ کر میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ خود میں ہمت پیدا کی تھی تاکہ میں ان کے سامنے ڈٹ کر بات کر سکوں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی میری خالہ بیٹھی ہوئی مہندی لگا رہی تھیں۔ ان کے قریب ہی دیگر لڑکیاں بیٹھی ڈھولک پر گانے گا رہی تھیں۔ میں سب کو نظر انداز کیے سیدھا نانا کے کمرے میں پہنچا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری خالہ مجھے دیکھ چکی ہیں، مگر میں نے ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گیا تھا۔ نانا ایک تصویر تھامے رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے میں ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ میں فوراً ان کے پاس گیا تھا، ان کے گرد اپنا مضبوط حصار بنایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا، کیا ہوا آپ کو؟ کس بات کے لیے آنسو بہا رہے ہیں؟ اور یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ کہتے ہی میں نے تصویر اپنے ہاتھ میں لی تو میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے نانا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے نانا؟ آپ کیوں میری شادی خالہ سے کروانا چاہتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور یہ تصویر؟ میں بول کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ نانا نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر اچانک وہ میرے سینے سے لگ گئے تھے۔ ان کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا تھا، حوصلہ کریں، اوپر والا کرم کرے گا۔ اس طرح اس عمر میں آنسو بہائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں اصل ماجرا کیا ہے؟ خالہ کون ہے؟ اور یہ تصویر؟ یہ بول کر میں بالکل خاموش ہو چکا تھا اور پھر جو بات نانا نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گیا اور انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو ممی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نانا کا کہنا تھا کہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک وقت مجھ پر بھی آیا تھا۔ میرے نانا پشاور کے باشندے تھے۔ ان کی زندگی وہاں بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ شادی ہو چکی تھی اور خیر سے ان کے 2 بچے بھی تھے، ایک میری امی اور دوسرے ماموں۔ جب وہ مزید بولے، اسی دوران میرا لاہور چکر لگا۔ وہاں جا کر میری پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ میری ٹکر ایک طوائف سے ہوئی جو کوٹھے کی رقاصہ تھی۔ میں مرد تھا، خود کو روک نہیں پایا، اس کی خوبصورتی میں بہک کر کوٹھے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر رات رنگین کی اور پھر اگلی صبح ہوتے ہی میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک بچی کسی نے میری دہلیز پر چھوڑی، جس کے ساتھ ایک خط تھا کہ یہ اولاد میری ہے۔ جس رقاصہ کے ساتھ میں نے رات گزاری تھی یا اس کی اولاد ہے، وہ مر چکی ہے اور اب مجھے اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ میں فوراً اس بچی کو لے کر اس کوٹھے پر واپس گیا تھا کہ یہ میرا خون نہیں ہے، کیونکہ وہ بچی میری دہلیز پر 3 مہینے بعد چھوڑی گئی تھی۔ ایسے کیسے میں اس لڑکی کو اپنا لیتا؟ مگر وہاں موجود اس کوٹھے کی مالکن نے مجھے اس رقاصہ کے آخری الفاظ بتائے تھے۔ اس رقاصہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی یہی شخص اپنائے گا، میری بیٹی کی تربیت یہی کرے گا، اور اگر میں نے اس بچی کو نہیں اپنایا تو یہ تصویر وہ سب جگہ نشر کر دیں گی۔ دراصل نانا کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جس میں نانا شرٹ لیس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت موجود تھی۔ اس ڈر سے میں اس بچی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔
سب کو میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ میرا خون ہے۔ میں نے دوسری شادی لاہور میں کی تھی اور اب میں اس بچی کو لوٹا نہیں سکتا۔ وقت گزرا اور مجھے اس بچی سے لگاؤ ہونا شروع ہو گیا۔ تمہاری ماں اس وقت جوان ہو چکی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے اس کی شادی کروا دی تھی اور شادی کی رات ہی میں نے اس کو سارا سچ بتایا تھا، اور وہ سچ تمہاری نانی نے سن لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ وقت اور تیزی سے گزرا اور میری دوسری بیٹی بھی جوان ہونا شروع ہو گئی، اور پھر تم دونوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو گیا۔ تمہاری خالہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ وہ تمہاری سگی خالہ نہیں ہے۔ میں نے ہی تمہاری ماں کو اس چیز کے لیے راضی کیا ہے کہ میں تمہاری شادی تمہاری خالہ سے کرواؤں، کیونکہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری خالہ کی سچائی اس کے سسرال میں پتہ چل گئی کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے تو اس کو بہت ذلیل کیا جائے گا، اور میں اس مرنے والی رقاصہ کی آخری خواہش کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی نانا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور رونے لگے تھے کہ میری بیٹی کو اپنا لو، اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارو، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ اس دن میں گھر آ کر خوب رویا تھا کہ قسمت انسان کو کس طرح تبدیل کر دیتی ہے۔ خالہ کا انداز غلط تھا، مگر ان کی نیت صاف تھی۔ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے انہوں نے میرا انتخاب ضرور کیا تھا، لیکن اس انتخاب کی بنیاد جھوٹ پر رکھی تھی۔ ممی اور خالہ کو لگتا تھا کہ اگر مجھے سچ پتہ چل جائے گا کہ خالہ ایک رقاصہ کی بیٹی ہے تو وہ کچھ بھی کر لے، میں ان سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایسی سوچ کا مالک نہیں تھا، میں ان سے خوش ہو کر شادی کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے ان پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ کی حقیقت معلوم ہے، جبکہ خالہ اس رات میرے سینے سے لگ کر خوب روئی تھیں۔ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش رہتا ہوں۔ زندگی میں بہت ایسے واقعات آتے ہیں جن کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے، مگر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو سب کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں، طوائف کی بیٹی ہو یا رقاصہ کی بہن، اگر وہ لڑکی صاف ستھری ہے، اس کا کردار پاک ہے، تو اس کو اس کے پرانی نسل سے پرکھا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور سینے میں دل رکھتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔